الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آج انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں انشاءاللہ ایک اہم مسئلہ انشاءاللہ بیان کریں گے اور اس کے متعلق چھیڑیں گے. کیا ہے حکم الاستہزاء بالدین، یعنی اسلام کے مسائل، یہ اللہ سبحانہ وتعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مذاق اڑانا یا ان لوگوں کو گالی دینا، یا اسلامی جیسا کہ جو رموز ہے، جیسا کہ قرآن ہے، انبیاء ہے، فرشتے ہیں، جس لوگوں کو احترام کرنا ضروری ہے، جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر کوئی بندہ ان لوگوں پر مذاق اڑاتا ہے یا گالی دیتا ہے تو پھر اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ ابھی تک یہ وہ مسائل ذکر کیا جا رہا ہے جو ایمان کے خلاف ہے. بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیتے ہیں، ایمان کے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام انسان کے ختم ہو جاتا ہے، ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ مسلمانوں کے درمیان اس کو مسلمان کہلایا جاتا ہے، لیکن اللہ کی شریعت میں اس کے ایمان ختم ہو جاتا ہے. بہت سارے مسائل ذکر کیا گیا، تقریباً 14-15 مسائل، اور آج ہو سکتا ہے اس کے متعلق آخری یا 1-2 مسئلہ اور ہے. کیا ہے کہ انسان مذاق جو اڑاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مذاق اڑاتے ہیں یا دین کے مسائل پہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں. کوئی نماز کے بارے میں آتا کچھ کہتا تو اس میں بھی غصے میں کچھ کہہ دیتا ہے، اور کبھی کبھار انسان خوشی سے کرتا ہے، اور کبھی کبھار انسان جہالت کی وجہ سے کچھ باتیں کہہ دیتا ہے. تو کیا ہر ایک مذاق کرنے والے کو فوراً ہم لوگ کافر کہیں گے یا اس کے لیے اس کا کچھ اور حکم ہے؟ یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ ذکر کیا جا کریں گے. دیکھیے، اسلام کامل دین ہے، اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. اسلام ایک عظیم چیز ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے دی ہے. اس کی قیمت وہی سمجھتا ہے جو علم رکھتا ہے اور جو دین سے واقف رہتا ہے. لیکن جو اسلام کو صرف وراثت کے طور پر والدین سے پایا ہے اور نہ دین کے مسائل کبھی سیکھا، نہ جانتا ہے اس کی عظمت کیا ہے، اسی لیے دین اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. چھوٹی یا بہت ہی معمولی سے بات پر آپ دیکھو گے وہ کفر کے بات کہہ دیتا ہے، چھوٹی بات پر فوراً کہہ دیتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. یہ مثال دیتا ہوں، بہت سے لوگ جیسا کہ باتیں جب ہوتی ہیں تو کہیں گے یار آپ مسلمان ہو، کہتے نہیں میں مسلمان نہیں ہوں. چھوٹی بات پر تاکہ سامنے والے کو چپ کرا دے، غلط ہے. یا کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، انسان ہندوؤں کے سامنے اپنے ہندو بن جاتا ہے، ہندوؤں کی طرح بات کرنے لگتا ہے، حالانکہ کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر مجبوری تو الگ بات ہے، لیکن خوشی سے ان لوگوں کی طرح بننا اور کفر اختیار کرنا اور مذاق اڑانا یہ بڑی بات ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے. تو اسلام دین ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ دین کے احترام کرے، دین کے مسائل سیکھے. جو چیز اس کو پسند نہیں آئے تو وہ پسند کر لے. وہ اگر کچھ باتیں اس طرح ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس طرح ہے تو اس لیے تنقید کرتا ہے، حالانکہ اگر وہ صحیح طریقے سے سمجھ جائے تو تنقید نہیں کرے گا. اس لیے وہ علم حاصل کرے، وہ سیکھے اور جانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کیا ہے. جو اللہ کا حکم اللہ سے صادر ہوتا ہے فوراً اس کے لیے مسلمان تسلیم کر لیتا ہے، بحث و مباحثہ نہیں کرتا ہے. انسان فوراً تسلیم کرتا اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں تسلیم کرتا. اور دل اگر نہیں مانتا ہے شروع میں تو اس کو زبردستی اس کو کچل دیتا، دبا دیتا ہے، لیکن اسلام کی شریعت، اسلام اور شریعت کو ٹھکراتا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین، مومنوں کی یہی شان ہے، ان لوگوں کو یہی ہونا چاہیے اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، جب اللہ کے رسول کی طرف ان کو بلایا جائے فوراً تسلیم کرے کہ اب سمعنا، ہم لوگ نے سنا اور اطاعت کی، نہیں اعتراض کرے. لیکن آج کل مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو اہم نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے اعتراض کریں گے. اسلام کی تعلیمات کو غلط سمجھتے ہیں کہ مولانا جو علماء ہیں وہ اپنے مرضی سے بات کرتے، تو اس لیے ہر بات کو رد کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے. اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں کسی بھی طریقے سے انسان کھیل سکتا ہے. اکثر لوگ یہی ہے، جب چاہے تو نماز پڑھے اور جس طرح چاہے وہ پڑھے، جس طرح زکات دینا چاہتا کرتا
کرتا ہے اور جس طرح اس کو پسند نہیں وہ نہیں کریں گے، غلط ہے۔ اسلام کھیل نہیں ہے، اسلام میرا باپ دادا کے دین نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کہیں وہ میں کروں، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے اسی کے مطابق کرنا ہے اور اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، صریح الفاظ میں کچھ گالی دیتے ہیں، نہ فرشتوں کو دینا ہے، نہ قرآن کو، نہ کسی بھی طریقے سے گالی دینا حرام ہے۔ نمبر 2، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر مذاق اڑائے۔ بہت سے لوگ گالی نہیں دیں گے لیکن مذاق اڑاتے ہیں، کہتے مثال کے طور پر نہیں وہ کفر کر رہا ہے، غلط کام کرا تو مذاق اڑاتا نہیں، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ کیسے اللہ آپ سے راضی ہے اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو گناہ کرنے، آپ کے گناہ پر راضی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ غلط کام کریں گے، شراب پئیں گے، کہیں گے اگر اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے تو کیوں ہمیں پلانے دیتے، کیوں ہمیں پینے دیتے؟ غلط ہے، یہ مذاق ہے، اور اس طرح جہالت ہے۔ جو جاہل ہے وہی کہتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3، جائز نہیں کہ اللہ یا اللہ کے رسول یا اس دین کو ایسی صفات سے متصف کرائے یا صفت دے جو ثابت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ثابت مثال کے طور پر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر اعتراض کرے، اس طرح سمعنا واطعنا کہے۔ ہمارے اب یہ مطلب نہیں کہ ہم، بہت سے لوگ یہی اعتراض کرتے جو آج کل دنیا میں، کہ ہم لوگ کیا غلام ہیں؟ ہاں ہم لوگ غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ انسان آزاد رہتا ہے، ہم لوگ تو آزاد ہیں لیکن آزاد اسلام کے دائرے میں، ہم لوگ اسلام کے احکامات سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ یہ آزادی نہیں کہ انسان کفر کرے، زنا کرے، فحاشی کرے، ہر کام کرے، اسلام کے خلاف بھی بولے، تو یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں آزادی اللہ نے دی ہے لیکن دین کے مسائل اور شریعت کے اندر ہے۔ لیکن انسان یہ سمجھے کہ آزادی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ بھی کہوں، جیسا کہ یورپ میں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی تصویر بنا دی ہے، مذاق کے طور پر فلم بنا دی، کوئی اعتراض کرتا ہے کہ اب دنیا آزاد ہے، جو کرنا چاہتا کرے۔ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ کوئی صفت ان کو حدیث پڑھ کر ان کو نہیں پسند آئی تو اعتراض کرتا، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں تو آزادی ہے۔ آزادی نہیں ہے، آزادی انسان کے اللہ سبحانہ اسلام سے زیادہ کسی کو نہیں، یعنی اسلام میں جتنا آزادی دی گئی انسان کو کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ لیکن یہ آزادی کا مطلب نہیں کہ آپ کسی کے حق پر تعدی کرو۔ ایک مثال ہے، کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گھس جاؤ؟ یہ آزادی ہے؟ آزادی نہیں ہے۔ قانون بھی آپ کو مجرم بنائے گا، انسان کہے گا نہیں آزادی ہے، نہیں آزادی ہے لیکن دوسروں کا حق نہ مارو، تو یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہے، یہ دین کا حق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور حق نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام اور دین کا حق ہمارے حقوق سے زیادہ مقدم ہے، اس لیے انسان اس کو کبھی ضائع نہ کرے۔ اب اس کا مسئلہ یہاں مسئلہ آتا ہے کہ اسلام یا اللہ کے رسول یا دین پر مذاق اڑانا یا گالی دینا یا اعتراض کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اسلام میں کیا فوراً کرنے والا ہم لوگ فوراً کافر کہیں گے؟ نہیں، اس میں بہت علماء تفصیل کرتے ہیں اور ردت کے مسائل میں ذکر کیا گیا تقریباً ایک جیسا کہ اس کے حالات ہیں۔ پہلے حالت یہ ہے کہ اگر کوئی مجبور ہوتا ہے، کسی کو زبردستی کسی سے کروایا جاتا ہے، جیسا کہ یہ ہوتا ہے، ہندو لوگ غالب ہے مثال کے طور یا عیسائی یا یہودی لوگ غالب ہے، ایک مسلمان کو پکڑتے ہیں اور مارتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ چاقو یا یہ پستول آپ کے سر پہ ہے، اگر آپ اسلام کی توہین کرو گے، یہ اس قرآن کچھ لوگے تو ہم لوگ آپ کو چھوڑیں گے۔ تو انسان مجبور ہے، اس حالت میں جو بھی کرتا ہے مجبوری کی حالت میں اسلام میں معاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت کرتے تھے تو صحابہ کرام کو خوب عذاب ستایا جاتا تھا کافروں کی طرف سے، کفار قریش کی طرف سے، تو کچھ حضرت بلال یا حضرت عمار بن یاسر یا حضرت بلال سے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو زبردستی ان سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول کو برا بھلا کہو، بری بات کہو، تو مجبوری میں لاشعوری میں کہہ دیے۔ اس کے بعد جب کو چھوڑا گیا تو اللہ کے رسول کے پاس روتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول رو کے کہ اللہ کے رسول میں نے ایسے آپ کے حق میں بات کہہ دی ہے جو کہنا نہیں چاہیے، میں یعنی کفر پہ آ گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پوچھا کیا کہا، تو اس نے یہ کہا اس طرح۔ تو کچھ روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ کو مجبور کیا جائے تو آپ کر دو، آپ کے لیے یعنی معاف ہے۔ قرآن کی آیت یہ نازل ہوئی ہے من کفر باللہ، جو اللہ پر کفر کرتا ہے، یعنی اس کے لیے کیا سزا آگے اللہ ذکر کریں گے۔ من کفر باللہ من بعد ایمان ہے، جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے تو آگے فعلیہم غضب من اللہ، کے لیے غضب ہے اللہ کی طرف سے اور سخت عذاب ہے۔ لیکن بیچ میں اللہ جملہ معترضہ ذکر کی ہے یعنی استثناء ہے، الا من اکرہ،
اللہ کہ جس کے ساتھ اکراہ زبردستی کیا جاتا ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کے دل ایمان پر مطمئن ہے، یعنی ایمان موجود ہے دل میں، مجبوری کی وجہ سے وہ کہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، یعنی معاف ہے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ انسان، لیکن اگر کوئی صبر کرتا تو اچھی بات ہے، یعنی اگر کوئی کافر مسلمان کو پکڑے اور یہ کہہ دو کہ میں کافر ہوں، مسلمان مجبور ہو کے کہتا ہے، یا کہتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں کہہ دیتا ہے، یا استغفر اللہ کہہ دے، اللہ کو گالی دیتا ہے مجبوری پہ، کیونکہ اس کی جان کے نقصان ہو سکتا ہے، مال کے نقصان، عزت کے مسئلہ ہے، تو کہہ دیتا ہے تو معاف ہے، لیکن صبر کرے وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کہہ دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دیں گے۔ یہی اسلام کی عظمت ہے، یہی اسلام کی اچھائی ہے۔ اگر ہم لوگ یہ مسئلہ سمجھ لیں اور جان لیں تو ہم لوگ اتنا سختی نہیں کریں گے اپنے اوپر، لیکن جب انسان جاہل رہتا ہے تو اعتراض کرتا ہے کہ ایک کافر مسلمان کے ساتھ زبردستی کرتا اور تم کہتے ہو کہ جو مذاق اڑاتا وہ کافر ہے، کہیں گے نہیں یہ حالت مستثنیٰ ہے، آپ کو کوئی کافر نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے تو آپ مجبور ہو، آپ کافر آپ کو زبردستی آپ سے جیسا کہ اس قرآن کی توہین کراتا ہے تو آپ مجبور ہو، لیکن انسان حتی الامکان کوشش کرے، دفع کرے، کوشش کرے، جب آخری یہی حل ہوتا ہے اور کوئی اور چارہ نہیں رہتا تو پھر مجبوری پہ اگر کر دیتا ہے تو معاف ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام یا اللہ سبحانہ و تعالی یا اللہ کے رسول یا فرشتوں پر یا انبیاء پر یا دین کی تعلیمات یا دین کے مسائل پر مذاق اڑایا یا تنقید کی ہے جہالت میں کہہ دیا، انجانے میں، تو معاف ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی خوشی میں اگر کوئی کفر کے بات کہہ دی، جیسا کہ کوئی کہتا اللہ سبحانہ و تعالی، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے للہ اشد فرحا بتوبۃ عبده من احدکم كان على ظهر فلا، جیسے کہ قصہ اللہ کے رسول ذکر کرتے ہیں، انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا بے حد، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے۔ کون بندہ؟ اللہ کے رسول قصہ ذکر کرتے کہ کوئی مسافر جیسا کہ اپنے سواری اونٹ لے کے جاتا ہے، کھانے پینے پہننے سارے سامان اسی پر رکھ کے آ کے صحرا میں جہاں پانی اور کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، صرف وہی ایک اونٹ ہے، اور وہیں جا کے لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا اونٹ غائب ہے، اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتا ہے، اب موت سے قریب ہو جاتا ہے کہ اب مجھے مرنا ہے، کیونکہ کھانے پینے کے سامان سب غائب ہے۔ اس کے بعد آنکھ جب بند کر کے سو جاتا ہے کچھ دیر، یا آنکھ کھل جاتی ہے کچھ دیر بعد، دیکھتا اچانک کہ اس کے اونٹ اس کے سر پہ ہے، یہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ موت سے سمجھو میری دوبارہ زندگی مل گئی، اتنا اللہ کے رسول فرماتے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور بندہ اس خوشی مارے کیا کہتا ہے؟ خوشی میں مسلمان بندہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ کفر کی بات ہے کہ اسلام کی بات ہے؟ کفر کی بات ہے۔ اصل کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، لیکن خوشی میں اتنا خوش ہوا، شکر ادا کرنا چاہتا ہے اللہ کے، تو یہ کہا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو اللہ کے رسول اشفع من شدت الفرح، اتنا خوشی ہوئی کہ وہ کفر کے بعد بھی کہہ دی، لیکن وہ انجانے میں تو اللہ کے رسول نے کہا وہ کافر بنا، لیکن اللہ کے رسول بتانا چاہتے کہ یہ کتنا خوش ہوا، اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں جب آپ توبہ کرتے ہو۔ تو اللہ کو خوش کرانا ہے تو توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نافرمانی سے، کفر کے بعد کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بتانا ہے کہ وہ بندہ غلطی کی ہے تو معاف ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی غلطی میں کہہ دیا، کوئی کچھ اور بات کہنا چاہتا ہے لیکن غلطی سے گالی لگے اللہ کو، یعنی اللہ کی گالی یا اللہ کے رسول کی گالی یا کچھ اور ہے، یا مذاق وہ کچھ اور سے کہا، جیسا کہ مثال کے طور پر کسی کی گاڑی ٹوٹ گئی تو آ کے وہ غلطی سے کہہ دیتا ہے کہ جو توڑا ہے وہ اس کو خوب گالی دیتا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کسی نے نہیں توڑا ہے، آسمان سے آفت آئی ہے تو اللہ نے توڑا ہے، آسمان سے کوئی مصیبت آئی ہے تو اللہ نے بھیجا ہے آزمائش کے طور پر، تو وہ حقیقت میں اللہ کو نہیں گالی دینا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ کسی اور کو سمجھتا تھا، تو یہ غلطی ہوئی۔ تو اس غلطیوں میں پھر بھی انسان کو بچنا چاہیے، انسان تحقق کرے، بچنا چاہیے، لیکن اگر غلطی ہو جائے، انسان جان بوجھ کے نہیں کی ہے تو معاف ہے۔ کبھی کبھار کچھ الفاظ اس طرح ہوتے ہیں جو مذاقیہ ہے، انسان نہیں جانتا تو فوراً کافر نہیں کہیں گے، جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں نماز کے وقت ہوئی تو مذاق میں کہتے کہ یار آج اللہ نے مجھے چھٹی دی ہے، یہ تو کفر کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یعنی کفر صریح نہیں ہے، کافر فوراً کسی کو نہیں کہیں گے، لیکن یہ بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو چھٹی نہیں دی اللہ کی معذور انسان،
اور وہ صحت مند ہے، عقل مند ہے، سب کچھ ہے، اور معصوم نہیں اور مذاق میں کہتا ہے تو یہ غلط ہے. تو اس لیے لیکن وہ جہالت میں کہا ہے ہنسانے کے لیے، جہالت میں وہ نہیں جانتا تھا کہ کفریہ ہے، اسی لیے اس کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے. اگر پھر بھی ضد کرتا ہے اور یقین کرنے کے بعد آپ کی بات پر یقین کرنے کے بعد پھر کرتا ہے تو پھر اس کو ہم یعنی علماء اس کو سزا دے سکتے ہیں. تو دونوں حالت میں کفر انسان کافر نہیں ہوتا ہے. تیسری حالت اور یہی اہم حالت ہے، اگر کوئی انسان اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یا اللہ کے رسول یا انبیاء یا رسول یا فرشتے یا قرآن یا کتابیں یا دین کے احکامات پر مذاق اڑاتا ہے، اور کس طرح؟ جان بوجھ کے، جاہل نہیں ہے، جانتا ہے کہ یہ کفر کی بات ہے، اور وہ پورے حواس میں ہے، ہوش و حواس میں ہے، اور اس طرح کرتا ہے. جیسے کہ بہت سے لوگ غصہ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہ اس کی دکان کھولی ہے، وہ بندہ کچھ کام کی ہے اور کامیاب نہیں ہوا، تو کسی نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کرو، تو کچھ لوگ فوراً الٹا سیدھا کہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں یار کچھ کرتے ہیں، اگر ہوتا تو پھر مجھے دیتے. تو اس کفر کی بات ہے. اگر یہ بندہ جانتا ہے کہ کفر کی بات ہے اور اس طرح جان بوجھ کے کرتا ہے تو پھر اس حالت میں وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن فوراً ہم لوگ فتویٰ نہیں دے سکتے، یہ علماء کی طرف ہے، یہ اس کو تنبیہ دینا چاہیے. ہو سکتا ہے جہالت میں کہا، ہو سکتا ہے کچھ اور کہنا چاہتا تھا تو یہ کہہ دی، تو اسی لیے فوراً نہیں کہہ سکتے. لیکن اس طرح کہنے والا جانے، کم سے کم اگر وہ جھوٹ بول دیتا ہے. بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں، علماء پکڑتے ہیں یا پولیس یا کوئی بھی پکڑتا ہے کہ آپ دین کا مذاق کیوں کرتے ہو، تو جھوٹ بول دیتا ہے. تو اگر آپ کتنا بھی لوگوں کو بیوقوف بناؤ لیکن اللہ سے کہاں بھاگ پاؤ گے. اسی لیے انسان بچے، خود نہ کہے تاکہ کفر کے دائرے میں نہ آئے. کیا دلیل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد پہ تھے، غزوے پہ تھے، تو جب واپس آ رہے تھے تو کچھ منافق تھے. منافق وہ لوگ تھے جو اسلام ظاہری کہتے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اسلام سے نفرت کرتے تھے دل میں، یعنی جھوٹی صرف دعویٰ کرتے کہ ہم مسلمان ہیں. تو وہ لوگ جہاد میں جاتے تھے غنیمت کے لالچ میں یا کسی اور چیز کے لالچ میں جاتے تھے. تو جب واپس آ رہے تھے تو وہ لوگ صحابہ کرام پر عموماً مذاق اڑاتے تھے، جو اچھے صحابہ کرام. تو کچھ 2-3 لوگ جمع ہوئے تو ان میں سے ایک منافق نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول یعنی جو صحابے بڑے بڑے اچھے لوگ تھے، کہتے ان لوگ سے زیادہ پیٹو یعنی ان لوگ سے زیادہ کھانے پینے والے یعنی ہم لوگ کسی کو نہیں دیکھے. یعنی یہ تنقید کرنا چاہتے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ جاتے سے اپنے پیٹ کے خاطر، اور یہ لوگ خالی یعنی برا بھلا کہنا چاہتے صحابہ کرام کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں. تو ایک صحابی فوراً دوڑتے ہوئے سن کر اللہ کے رسول کو بتا دی. تو اللہ کے رسول وہ منافق کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول کو خبر ملی، تو دوڑتے ہوئے آئے اللہ کے رسول کے پاس. جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے کے اللہ کے رسول واللہ میرے مقصد یہ تھا، یہ مقصد تھا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے اونٹ کے وہ لگام پکڑ کے وہ لٹک کہتے اللہ کے رسول میرے مقصد نہیں تھی، اور اللہ کے رسول اس سے زیادہ یہی نہیں کہتے تھے، یہی آیت پڑھتے تھے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. کیا اللہ یا اللہ کے آیات یا رسول اللہ پر مذاق تم لوگ اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، معافی مت مانگو، تم لوگ ایمان لانے کے بعد اب کافر ہو گئے. اللہ وہ معافی مانگتا، اللہ کے رسول اتنے ہی بس کہتے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تو علماء کہتے ہیں اس سے دلیل ہے کہ انسان جو مذاق اڑاتا جان بوجھ کے اسلام کی توہین کرنے کے لیے دین کی توہین کرنا ہے یا اسلام کے احکامات کی توہین کرنا کیونکہ اس کو پسند نہیں آئے، تو وہ بندہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے. اس میں سے کچھ علماء کہتے ہیں حتیٰ کہ جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، جو صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ تھے ان لوگ پر بھی مذاق اڑاتا ہے، تو اس کا یہ بھی حکم ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ صحابہ کرام ہی ہم لوگ تک اسلام ناقل کیے. صحابہ کرام ہم لوگ اسلام کہاں سے پائے؟ صحابہ کرام نے نقل کیے. اگر ہم لوگ صحابہ کرام کو گالی دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام بھی غلط ہے، کیونکہ یہ لوگ اگر جھوٹے ہوئے تو اس کا مطلب جتنا حدیث سے ذکر کرتے ہیں سب جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. بلکہ انسان مذاق نہ اڑائے. تو یہ 3 حالات ہیں. تیسرا حالت میں بتایا گیا کہ کفر ہے. اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ استہزاء مذاق جو کرتے ہیں یا گالی دیتے 2 طرح، ایک صریح ہے اور ایک غیر صریح. صریح الفاظ میں جس میں کوئی شک نہیں کہ مذاق کر رہا ہے، یعنی اس کے بعد سے اس کے فعل سے فوراً ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مذاق یا گالی دے رہا ہے، اس میں پوچھنے کی اس سے ضرورت نہیں ہے. کیا ہے؟ جیسا کہ علماء کہتے ہیں جیسا کہ فرعون اللہ کے بارے میں کیا کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں مذاق اڑایا، قرآن کی آیت میں ہے
لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، مذاق اڑاتا تھا یا کہتا تھا کہ اپنے حامان سے کہ آپ ایک برج یعنی ایک بہت لمبا ٹاور یہ بنا دو، میں اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے الہ رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہاں چھپا ہوا ہے؟ یعنی وہ عورتوں کی طرح اور کمزور لوگوں کی طرح کہاں چھپا ہوا ہے؟ اس کو ہم سونا یا کچھ بھی چیز دے کر لالچ دلوا کے اس کو بلا لیں گے، تو یہ کفر ہے کہ نہیں؟ کفر ہے۔ اسی طرح جیسا کہ کفار مکہ انبیاء پر مذاق اڑاتے تھے، یا کفار عموماً انبیاء پر مذاق اڑاتے تھے، کفار مکہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے مجنون ہے، ساحر ہے، پتہ نہیں کیا کیا گالی مارتے تھے، تو یہ مذاق ہے کہ نہیں؟ یہ مذاق ہے اور یہ صریح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اسلام کے احکامات جاننے کے باوجود پھر بھی صریح الفاظ سے مذاق اڑاتا ہے، جیسا کہ نماز کو الٹا سیدھا کہتا ہے، قرآن کو جیسا کہ اساطیر الاولین کہتا ہے، یا اسلامی حدود کو ظلم کہتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور جان بوجھ کہتے ہیں یہ جو ہاتھ میں اسلام میں مثال کے طور پر چور کے ہاتھ کاٹنا چاہیے تو ظلم ہے انسان کے ساتھ، یہ انسان کے ساتھ ظلم ہے، ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ تو یہ بھی صریح مذاق ہے، صریح اعتراض ہے، یہ صریح کفر ہے۔ اسی طرح انسان جیسا کہ جو حرام چیز ہے اسلام میں اس کو حلال کہنا مذاق میں یا جان بوجھ کے، تو یہ بھی کفر ہے۔ اگر کوئی کہہ دے نہیں فحاشی کرنا حلال ہے، پہلے زمانے میں لوگ شریف تھے، اب انسان کی شہوت پوری نہیں ہوتی اور لوگ پہلے شادیاں کرتے تھے ایک دو، چلو پہلے آسان تھے، آج کل دو شادی کرنا مشکل ہے، اسی لیے انسان زنا کر سکتا ہے اگر عورت راضی ہے، تو یہ کفر کی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے سود کھانا حلال ہے، کیوں اسلام اس کو حرام کرتا ہے؟ یہ انسان کی کمائی ہے، یہ دونوں متفق ہیں، تو یہ کفر کی بات ہے۔ یعنی اگر کوئی حلال چیز کو جو ظاہر سب کو پتا ہے اس کو حرام کہتا ہے، یا حرام چیز جو معلوم ہے بالضرورہ کہ حرام ہے اس کو حلال کہتا ہے، تو یہ بھی انسان کفر میں آتا ہے، استہزاء ہے، مذاق اعتراض میں، اس طرح انسان فوراً مرتد ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو سکھانا چاہیے، مرتد فوراً فتویٰ نہیں دیں گے، اس کو علماء جس طرح ردت کے مسائل میں ذکر کیا گیا ہے اس کو بلائیں گے، پوچھیں گے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ نہیں، تو کہے گا اگر ہاں اقرار ہے تو ٹھیک ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو گواہی لائیں گے۔ اگر وہ بعد میں توبہ کے اعتراض کرتا کہ میں نے مقصد یہی تھا وہ تھا یا غلطی ہو گئی یا کسی اور بہانہ لگاتا ہے تو پھر اور توبہ کرتا ہے تو آئے گا کہ توبہ اس کے قبول کریں گے کہ نہیں۔ لیکن اس میں علماء کے جب فوراً مرتد نہیں کہیں گے اللہ کی کچھ حالات میں، لیکن عموماً یہ ردت مباشرہ ہے۔ اسی طرح جیسا کہ ابھی یہ دوسرا قسم جو غیر صریح ہے، یعنی انسان کبھی اسلام یا اللہ کے رسول یا اسلام پہ یا اسلام کے تشریعات پر مذاق اڑاتا ہے یا اعتراض کرتا ہے لیکن صریح الفاظ میں نہیں، یعنی ڈائریکٹ نہیں، ان ڈائریکٹ جس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ انسان ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جو دونوں ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے اور بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں زیادہ تر غلط زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ بیوقوفی میں کہی، جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں جوش میں کوئی آ جاتا ہے کہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ تو ایک جاہل انسان تھے، ایک بدو انسان، بدو، یہ غلط ہے، یہ تو مذاق ہے۔ جاہل اللہ کے رسول کبھی نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جاہل اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ انسان جو بچپنا جو تھا اللہ کے رسول کے بچپنا تھے، لیکن علم اللہ کے رسول بعد میں ہو، لیکن اس کو جاہل وہ کہنا جس طرح جہالت ہوتی ہے غلط ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ لاوارث بچہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ کے رسول کچھ نہیں پائے اپنے والدین سے، تو اور ان کے پاس کوئی اولاد کوئی وراثت لینے والا اولاد نہیں تھے اللہ کے رسول کے بعد سوائے فاطمہ، تو معنی تو صحیح کچھ لکھتا ہے، لیکن یہ عموماً لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ مذاق میں، جب انسان کسی کا توہین کرتا ہے تو لاوارث کہتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ ہو سکتا ہے یہ سامنے والا کچھ اور کہنا چاہتا ہے لیکن یہ لفظ غلط استعمال کی ہے، تو اس کو فوراً مرتد نہیں کہیں گے جہالت ہے۔ جیسا کہ کوئی اسلام کے بارے میں کہہ دیتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام یہاں پہلے کتنا اچھا تھا، اب اسلام کہاں اچھا ہے تو غلط ہے، ابھی اسلام کہاں چلے گا، یہ تو کفر کی بات ہے۔ اسلام ابھی بھی چل سکتا ہے لیکن انسان کچھ اور کا حقیقت میں جو کہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام میں کے مسائل پہ ان کو سمجھ میں نہیں ہے، کس طرح یہ مسائل آج کل کے زمانے میں کیا جائے نہیں پتا ہے، تو اس لیے جہالت کے بعد کہتا ہے، تو یہ دونوں بات ہو سکتی ہے، مذاق بھی ہو سکتا ہے اور جہالت، تو اس حالت میں فوراً مرتد نہیں کہیں گے۔ اسی طرح بہت سے لوگ جیسا کہ داڑھی پہ مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے لمبی داڑھی دیکھتے کہ دیکھا بکری کی طرح آ گئے، صحیح کہ نہیں، تو یہ مذاق ہے داڑھی پہ، لیکن کوئی کہے گا پکڑا جائے تو کہنے میں داڑھی پہ نہیں، اس بندے پر میں سب مذاق کر رہا تھا، لیکن حقیقت سنت پر کر رہا۔ کسی کا جیسا کہ لباس ہم لوگ جانتے ہیں کہ ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے، بہت سے لوگ مذاق اڑاتے کہ بھائی آپ کا کپڑا گھٹ گیا کیا،
آپ کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے، یہ تو کیا کوئی سے بیوقوفی آپ کر رہے ہو، خوبصورتی اختیار کرو، تو یہ بھی مذاق ہے۔ لیکن یہ بندہ جاہل ہے، اسلام کے حقیقت میں سمجھتا ہے، اس نے کہا، تو اس لیے وہ بھی اس کو نہیں کہ فوراً چھوڑیں گے، بلکہ اس کو سزا دینی چاہیے یا سمجھانا چاہیے اگر نہیں جانتا ہے، جیسا کہ بہت سی عورتیں کرتی ہیں۔ کس مسئلے پہ؟ زیادہ تر دوسری شادی میں۔ آج کل عورتیں جب پہلی شادی، آدمی 4 شادی کر سکتا ہے، لیکن بہت سی عورتیں دیندار اچھی ہوتی، لیکن جب دوسری شادی کے بارے میں آتی ہے تو فوراً اعتراض کہتے یہ تو ظلم ہے، یہ صحیح نہیں ہے، آج کل کرنا غلط ہے، انسان جو کرتا ہے وہ شہوت والا ہے، وہ پتہ نہیں کیا، گالی فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ مذاق ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اگر عورت کو نہیں پسند کرتے، آپ مت کرو، آپ عادل نہیں کرو گے، آپ اس طرح کرو گے، لیکن فوراً اس حکم پر یہ مذاق اڑائے یا جو اس طرح کرتا ہے فوراً اس سے دشمنی کرے، یہ غلط ہے۔ یعنی بہت سی عورتیں اس طرح جب سن لیتی کہ فلاں آدمی دوسری تیسری شادی کی ہے، فوراً اس کے دشمن بن جاتی ہے، صحیح کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے اس طرح، تو غلط ہے۔ تو اس طرح انسان نہ کرے، بلکہ انسان کیا ہے، جو سنت کی ہے انسان پہلے سمجھے کیوں کی۔ ہاں اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو کہیں گے تم ظالم ہو، لیکن یہ اسلام کے احکامات پر اعتراض نہیں کریں گے۔ اسی طرح طلاق کے مسائل پہ بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ اسلام میں طلاق جو مردوں کو دیا گیا ہے وہ نہیں دینا چاہیے تھا، وہ تو غلط کام کی، اسلام میں غلط بات ہے، مجھے پسند نہیں، غلط ہے، آپ کو نہیں پسند ہے، آپ ہاں کہو گے کہ جو لوگ غلط طریقے سے طلاق دیتے ہیں بنا کوئی سبب کے، کہیں گے ان لوگ کے فعل غلط ہے، لیکن آپ پورا اسلامی حکم کو آپ مذاق اڑاؤ۔ یہ علماء کہتے ہیں یہ جو مذاق ہے، یہ جو اعتراض ہے، یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں انڈائریکٹ ہے، غیر مباشر ہے، اس میں تفصیل کریں گے، جو اس طرح کرتا ہے اس کو پکڑا جائے گا کہ آپ یہ کیوں کہا۔ اگر وہ کہتے نہیں میرا مقصد یہی تھا، عورتیں عموماً ہوتی ہیں، جب کوئی بتا دے کہ یار آپ کیوں مذاق اڑا، یہ شرعی، کہتے نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، تو بات صاف ہوگی۔ لیکن پھر بھی بچنا چاہیے کہ انسان جب عادت بن جائے گی تو ایسے الفاظ کہہ دے گا جس کی وجہ سے پھر وہ عادت بن جائے گی، پھر انسان اسلام کے خلاف ہر بات اٹھائے گا اور ہر بات پھر کہنے کے لیے تیار رہ جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمان اگر کرتے ہیں تو ان کے کیا حکم ہے، وہ کیا کیا جائے گا، انشاءاللہ آ جائے گا کہ ان کو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہاں مسئلہ جو آتا ہے کہ اگر کوئی کافر نہیں، یہ ذکر کرو کہ جو مذاق اڑاتا ہے اس کو کیا، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کافر کے مسئلہ بھی آئے گا۔ جو مذاق اڑاتا ہے اللہ کے رسول یا دین پر یا اسلام پر یا اعتراض کرتا ہے تو کیا اس کا حکم ہے، علماء اس میں تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ اگر یہ بندہ اس کو پکڑنے سے پہلے، یعنی اس کو نہیں پکڑا گیا، پکڑنے سے پہلے اور سختی اس پر کرنے سے پہلے اگر خود توبہ کر لیتا ہے تو یا اس کو نصیحت دی جاتی تو توبہ کر لیتا ہے تو معاملہ معاف ہے، یعنی بالکل معاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ اکثر کافر یہی کرتے ہیں، یعنی آپ عموماً کافر کو اگر پکڑو تو کوئی کافر اسلام کی تعریف کرتا ہے، کچھ چیزوں میں اگر تعریف کرے گا لیکن باقی چیزوں کو تو گالی دے گا، مذاق اڑاتا ہے، اور اللہ کو جھٹلانا یا اللہ کے رسول کو کذاب یا جھوٹا کہنا، ان کی نبوت پر تصدیق نہیں کرنا، اس سے بڑھ کر کیا کفر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ سزا اس کو دینے سے پہلے، پکڑنے سے پہلے توبہ کر لیتا، ایمان لے آتا تو معاف ہے۔ مسلمان کی وہی حال ہے، ایک مسلمان جیسا کہ بندہ ایک بیٹا الٹا سیدھا کہہ دے، والدین اس کو نصیحت دے دی، والد الٹا سیدھا کہتا، بیٹا اس کو نصیحت دی تو توبہ کر لی تو معاملہ ختم۔ لیکن یہاں مسئلہ آتا ہے کہ اگر وہ بندہ مذاق اڑانے والا، گالی دینے والا، اللہ کو گالی دیتا ہے اعوذ باللہ، یا اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے، دین کو توہین کرتا ہے، قرآن کو کچلتا ہے یا جلاتا ہے دشمنی میں، تو پھر یہ بندہ، علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کو پکڑنے کے بعد، یعنی کہ حاکم کے گرفت میں آ گئے، علماء کی گرفت میں آ گئے، اس کو سزا دینے چاہتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں کوئی شبہہ ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے، یعنی غلط فہمی ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے۔ ایک بندہ مذاق اڑاتا ہے، جیسا کہ یہ علماء لوگ داڑھی پتہ نہیں کیوں رکھتے ہیں، اتنا لمبی داڑھی رکھتے ہیں بچے ڈر جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مذاق میں، تو کہیں گے وہ نہیں جانتا کہ یہ سنت ہے یا حکم اسلام میں، کسی آدمی اس کو بتا دے کہ داڑھی رکھنا اسلام کے حصہ نہیں ہے،
اور اس طرح کہتے کافر لوگ بھی رہتے اسلام کی حصہ نہیں ہے، تو جاہل ہے، تو اس کو بلایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، حدیث پڑھائیں گے کہ دیکھو اللہ کے رسول کی صفت یہ تھی، قرآن حدیث میں اس طرح ہے، اس طرح کپڑا پہننا چاہیے، عورت جو دوپٹے پہ مذاق اڑاتی ہے کہیں گے دوپٹہ اسلام کی حصہ ہے، اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹیوں سے کہہ دو کہ وہ لوگ اس طرح کریں، اپنے گھر والوں کو کہہ دو، تو جب اس کو شبہ ہے تو ختم کیا جائے گا۔ لیکن اگر شبہ نہیں ہے یا شبہ نہیں ہے یا شبہ ہونے کے بعد ختم کرنے کے بعد پھر بھی کرتا ہے تو علماء اس میں تفصیل کرتے ہیں کہ کیا اس کے کیا توبہ قبول کریں گے کہ نہیں۔ ہر ایک بندہ اللہ کو خوب گالی دیتا ہے، مذاق میں غصے میں، اس کو پکڑا گئے، جب اس سے کہا گیا کہ آپ اللہ کو گالی دیتے ہو، کہتے ہاں میں دیتا ہوں، کیوں دیتے ہو، کہتے یار میری غلطی ہے، مجھے نہیں دینا چاہیے لیکن میں دے دیتا ہوں غصے میں، تو فوراً اس کو کیا اگر توبہ کرتا ہے تو کیا اس کی توبہ قبول کریں گے کہ نہیں۔ علماء میں بڑا اختلاف ہوا، کچھ علماء کہتے ہیں اس کی توبہ قبول کریں گے، کیوں؟ عام دلیلوں کی طرح، یعنی عام دلیل جو عام ہے کہ جو بھی غلطی کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ غفور رحیم ہے، تو اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کو توبہ قبول کریں گے، قتل نہیں کریں گے، لیکن حاکم اپنے حساب سے اس کے ساتھ کوئی سزا اس کو دے سکتا ہے، یعنی گالی دینے والا اگرچہ قتل نہیں کریں گے، وہ یہ علماء کے قول ہے، کہیں گے لیکن حاکم اس کو جیسا کہ اسے جرمانہ پیسہ لے سکتا ہے، یا اس کو جیسا کہ نوکری سے نکال سکتے ہیں، یا ملک سے بھگا سکتے ہیں، یا جیل میں پھینک سکتے ہیں، یا جیسا کہ اس کو کسی تنہائی کسی اور شہر میں اس کو بدر کرے، کچھ علماء یہ کہتے ہیں، لیکن قتل تک نہیں پہنچتا کیونکہ توبہ کر لی، لیکن توبہ نہیں کی ہے تو قتل کریں گے، توبہ نہیں کی ہے تو پھر یہ کچھ علماء کہتے نہیں، بلکہ توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، اور کبھی اس کے لیے معاف ہم لوگ نہیں کریں گے، بلکہ کیا ہے اس کو قتل کرنا چاہیے۔ گالی دینے والا مثال کے طور پر یا مذاق کرنے والا بنا کوئی شبہ ختم ہو گئے پھر بھی کرتا ہے اور جان بوجھ کر جانتا کہ کفر کی بات ہے، تو علماء یہ دوسرے فریق علماء کہتے ہیں اس کو ہر حال میں قتل کرنا ہے۔ توبہ کی ہے، رو رہا ہم لوگ کے سامنے استغفر اللہ کرے، جیل میں جب تک قتل کرنے سے پہلے نماز روزہ عبادات اور متقی پرہیزگار بن گئے، کہیں گے یہ علماء پھر بھی قتل کریں گے، کیوں؟ کہتے ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ وہ جانے اور سارے لوگ جانے کہ اللہ ایسے مسائل پر مذاق اڑانے میں کوئی رحم نہیں ہوتا ہے، توبہ اس نے کی ہے، اس کا توبہ اللہ کے درمیان ہے، اگر اس دل سے توبہ کی ہے تو اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے، لیکن اگر وہ جھوٹا ہے تو جہنم کے مستحق ہے۔ ہم لوگ اپنا فرض کریں کہ ہم لوگ کے اسلام میں حکم دے کے قتل کرو، یعنی ہم ہر ایک نہیں قتل کریں گے کہ کوئی بھی تلوار اٹھا کے، حاکم جو ہوتا ہے پولیس ہے یا جو حاکم ہے جو سزا جو ہائی کورٹ ہے وہ لوگ فیصلہ کریں گے، اور جب قتل کریں گے مرتد ہو کے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں دفن کریں گے۔ اس توبہ کی ہے، توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ جو چاہے گا ان کے ساتھ کریں گے، لیکن دنیاوی مسائل پہ قتل کرنا ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کو تقبل توبتہ وتسقط العقوبہ، کہتے ہیں کہ ہر ایک کی توبہ قبول، یعنی جو بھی کفر کے بعد یا مذاق اڑانے کے جو بھی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے دین اللہ کے رسول پر، کہتے ہیں کہ توبہ قبول کریں گے، اللہ کی اگر اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے توہین کرتا ہے، یعنی اگر یہ بندہ اللہ کو گالی دیتا ہے اور توبہ کرتا تو معاف ہے، فرشتوں کو گالی دیا تو معاف ہے، لیکن اللہ کے رسول کو اگر گالی دیتا ہے تو یہ اللہ کے رسول کے بدلہ لینا ہم لوگ پر فرض ہے، ہر حال میں قتل کریں گے۔ یہ کچھ علماء کے اور شیخ اسلام تیمیہ اسی کو ترجیح دیتے، کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کا حق بہت ہی بڑا ہے، اللہ کا حق تو سب جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان کر دی کہ انسان اگر توبہ کرتا تو میں معاف کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی موجود تھے دنیا میں تو معاف کرتے تھے، کچھ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، اور کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول قتل کرنے کے حکم دی۔ کعب بن اشرف یہ ایک شاعر تھے یہودی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب توہین کرتا تھا، شعر بنا کے اللہ کے رسول صاحب کے بیویوں کو خوب گالی دیتا تھا، تو اللہ کے رسول تنگ ہوئے، کہنے لگے من لکعب بن الاشرف، کعب الاشرف کے لیے کون تیار ہوگا، فإنه قد آذى الله ورسوله، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوب تکلیف پہنچائے۔ تو محمد بن مسلمہ کے کچھ رشتہ دار تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس کے لیے ہوں، بہرحال اس نے تیاری کی ہے، اور کس طرح کو دھوکہ دے کے ان کے گھر میں، ان کے قلعہ، آج کل قلعہ موجود ہے مدینے میں، ابھی تک اس کا قلعہ موجود ہے، کچھ بقایا موجود ہے، اس کے گھر میں جا کے اور ان کو قتل کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے خوشخبری، اور اللہ کے رسول کافی خوش ہوئے۔ تو یہاں مطلب اللہ کے رسول کو حاکم تھے، تو اللہ کے رسول اس بندے کے معاف، اللہ کے رسول اس کے ساتھ، اللہ کے رسول اس کو معاف نہیں کی، تو یہ اللہ کے رسول کا حق ہے۔ شیخ اسلام یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ یا کسی اور کو گالی دیتا ہے توبہ کرتا تو معاف ہے،
سزا تو دیں گے اپنے حساب سے حاکم، لیکن معاف ہے. لیکن اگر اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے تو ہم لوگ کبھی اللہ کے رسول کا حق کبھی اس کو ساقط نہیں کریں گے، بلکہ اس کا بدلہ دیں گے. بہرحال یہ ہم لوگ فرض نہیں کر سکتے کہ کون جو حاکم جس ملک میں علماء ہے وہ لوگ کسی بھی فتویٰ تینوں میں سے لے سکتے ہیں. کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں. یعنی ہم لوگ جانتے ہیں کہ فلاں آدمی یہ گالی دیتا ہے، یہ بڑا آدمی ہے، اگر یہ گالی دیں گے اور توبہ کرتا ہے تو ہم لوگ عموماً سب جانتے ہیں کہ جھوٹا آدمی ہے، توبہ کرتا ہے تو توبہ اس کے قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر چھوٹا آدمی جو بیچارہ نہیں جانتا ہے، اس کو دھوکہ دیا گیا، کسی نے اس کو زبردستی کروایا یا کسی نے وہ خوشی سے کیا ہے لیکن وہ بیوقوفی میں کی ہے، اور وہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے نقصان پہنچے، تو پھر حاکم اس کو چھوڑ سکتا ہے اگر توبہ کرتا ہے. بہرحال اسلام میں یہی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول دین کا توہین کرتا ہے، جان بوجھ کر حجت اس پر قائم ہونے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو گئے، کافر ہو گئے، اس کو قتل کرنا چاہیے. لیکن اگر توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو کیا قبول کریں گے کہ نہیں؟ کچھ علماء کہتے ہیں قبول کریں گے اور اس کو دنیاوی سزا کچھ بھی دیں گے لیکن معاف کر دیں گے، قتل نہیں کریں گے، اور وہ توبہ کر لے. دوبارہ اگر کرے تو معاف نہیں کریں گے. اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، قتل کرنا چاہیے، توبہ کی ہے تو توبہ اس کے اللہ کے درمیان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے یا اس کو سزا دے، اور دنیاوی جو حساب ہے ہم لوگ اس کو سزا دیں گے. یہاں مسئلہ ہے کہ اگر کافر اسلام پر مذاق اڑاتا ہے تو وہ تو کافر ہے. ہندو تو چاہتا ہے کہ آپ چڑھو، آج کل یہی ہوتا ہے، کسی ہندو کو پتا ہے کہ آپ مسلمان ہو تو آپ کے سامنے اسلام کی توہین شروع کر دیتا ہے کہ اس لیے علماء یہ ظالم ہے، یہ عالم لوگ یہ ہے، یہ اللہ سبحانہ مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے رسول کو مذاق اڑاتا ہے، جاؤ اپنے رب کو بلاؤ، جاؤ اپنے رب کو کہہ دو. یہ سب کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں انڈیا میں اور بہت سے کافر لوگ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ علماء کہتے ہیں دیکھیے، پہلے ایک انسان کبھی کافر سے اچھائی توقع نہ کرے. آج کل ہم لوگ دھوکے میں پڑے ہیں، ہم لوگ کسی کافر کو دیکھتے انتظار کرتے کہ میری عزت کرے، میرے دین کی عزت کرے، اسلام کی. نہیں، کافر اصل کیا ہے؟ کافر دشمن ہوتا ہے، کبھی کافر دوست نہیں ہوتا. ہاں، چند لوگ دنیاوی فائدے کے لیے مخلص بن جاتے ہیں. یعنی آپ ہم لوگ جب کہیں پڑوس کافر مل گئے، کیوں خاموش ہے؟ آپ کے پیچھے ضرور وہ کراہت آپ سے کرتا ہے، ورنہ اگر نہیں کرتا تو اسلام لے آتے. لیکن آپ کے سامنے اچھا بنتا ہے کیونکہ وہ لڑائی نہیں پسند کرتا ہے، وہ جھگڑا نہیں پسند کرتا ہے. آپ کو اچھا دیکھا تو آپ کے دل رکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کو خوش رکھنا چاہتا نہیں. تو اسی لیے ایسے مسائل انسان کبھی تصور نہ کرے کہ کافر لوگ اس طرح ہے. اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کو اللہ ہی بچاتے ہیں. ہم لوگ آج کل دیکھتے کہ کافر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، انتظار کہ اللہ کیوں نہیں سزا دیتے ہیں، اللہ ان پر کیوں عذاب نہیں نازل کرتے. اللہ سبحانہ کی حکمت ہے، آپ بددعا دو، آپ اس کو سمجھاؤ یا بددعا دو کہ اللہ اس کو ہلاک کر دو اگر وہ زیادہ کرتا ہے. لیکن یہ اللہ کیوں عذاب نہیں دیتے، یہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے تو فوراً عذاب دے، اور اگر چاہے تو اللہ سبحانہ دیر میں دے. اللہ کے رسول مدینے میں رہنے کے باوجود، مضبوط ہونے کے باوجود، پھر بھی کافروں ہر کافر کو سزا نہیں دیتے تھے. پھر اللہ کے رسول سنتے تھے کہ یہ کفار مکہ گالی دیتے ہیں، فرشتوں کو مذاق اڑاتے، اللہ کو گالی دیتے، تو کیا کرتے تھے؟ صبر کے علاوہ اور کیا کرتے تھے؟ اور اگر سزا دے سکتے تو کبھی کبھار سختی کرتے تھے، لیکن ہر ایک کو جواب نہیں دیتے تھے. ہم لوگ صرف جوش میں آ جاتے. آج کل کہیں کہ اللہ کے رسول کی چھاپ بنائی گئی مثال کے طور پر کسی میگزین میں، تو سارے مسلمان جوش میں آ گئے. صحیح کہ نہیں؟ جوش میں آئے تو بیوقوفی شروع. انسان جب صرف جوش میں آتا ہے اور عقل نہیں چلاتا تو بیوقوفی کرتا ہے. سنے گئے انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں دکانیں جلانا شروع. اب وہی مسلمان پولیس سے لڑائی، کیا ضرور اس کا نہیں. امریکہ میں اللہ کے رسول کی توہین کی گئی ہے اور آپ اپنے پولیس سے لڑ رہے ہو. وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ آپس میں لڑو، آپ آپس میں یہ کرو. غلط ہے. انسان جب یہ چیزیں کرے تو کیا کرے؟ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کی سنت کی طرف اور قریب ہو جائے. یہ بھی ذکر کریں گے. لیکن اگر کافر مذاق اڑاتا تو کیا کرنا ہے؟ اس کے دو حالت ہیں. اگر یہ کافر مسلمان کے ملک میں رہتا ہے، جیسا کہ امارات ہے، خلیج ہے، یہ مسلمان کے ملک ہے، مسلمان کے دائرے میں رہتا ہے، مسلمان کے ماتحت ہوتا ہے یہ کافر، اور مسلمان اس کو سزا دے سکتے تو سزا دینا چاہیے. امارات میں جیسا کہ اگر کوئی ہندو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گالی دیتا ہے تو اللہ کا یہ حاکم جو موجود ہے امارات میں مسلمان ہے، وہ لوگ اس کو پکڑیں گے اور حملہ پکڑا جاتا ہے. جب صحیح طریقے سے پہنچتا اور ثابت ہو تو سزا دیتے ہیں. تو سزا جرمانے پیسہ لیتے ہیں
کبھی کبھار جیل بھیجتے ہیں، کبھی کبھار یہاں سے وطن سے نکال دیتے ہیں، تو اسی لیے یہ کچھ سزا دیتے ہیں۔ تو اگر کافر گالی دیتا، مذاق اڑاتا اور مسلمانوں کے ماتحت ہے تو مسلمانوں کو کچھ کرنا چاہیے اس کو چپ کرانے کے لیے، لیکن یہ ہر ایک کا حق نہیں ہے کہ آپ سنیں کہ مثال کے طور پر ایک سردار اللہ کے رسول کو گالی دے رہا ہے تو انسان جا کے چاقو لے کے چلے جائے، اس کے پاس کہے اس کو میں ختم کر دوں گا، اس کی زبان کاٹ دوں گا۔ نہیں، یہ ہم لوگ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا اور امن و امان ختم ہو گئی۔ یہ ولی الامر کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ردت کے مسائل میں تاکید کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ وہی حدیث جو قصہ ذکر کیا گیا۔ اللہ کے رسول مدینے میں رہتے تھے، کعب بن اشرف یہودی تھے، وہ بھی مدینے میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول یہودیوں کے ساتھ صلح کی ہے کہ آپ لوگ ہم لوگ نہ مذاق اڑاؤ گے، نہ ہم لوگ کے خلاف کوئی عمل کرو گے، نہ کافروں کے ساتھ مل کر ہم لوگ کے ساتھ کوئی بری حرکت کرو گے، اور وہ لوگ تیار ہو گئے۔ لیکن جب وہ اللہ کے رسول کو گالی دینے لگے، اور ضرور اللہ کے رسول ناراض ہو گئے اور خوش ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول کسی کو حکم دی کہ جا کے قتل کر دو۔ تو یہ اگر مسلمانوں کے دائرے میں۔ یہاں دوسری حالت، اگر یہ کافر مسلمانوں کے سلطت میں، مسلمانوں کے ماتحت نہیں ہے، کسی اور ملک میں رہتے ہیں جہاں کافر لوگ ہیں، جیسا کہ آپ کو یورپ میں کوئی کافر مل گئے گالی دینے والا، انڈیا میں عموماً کافر کو حکومت ہے تو وہ لوگ کر رہے ہیں، یا کسی اور ملک اسلام کی توہین کرتا ہے، تو کیا کریں گے؟ علماء کہتے ہیں اس حالت میں حکمت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان کے سرپرستوں سے یعنی کیا ہے، ان سے یہ ملنا چاہیے اور ان سے سمجھوتا کرنا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی انڈیا میں، جیسا کہ کوئی یورپ میں اللہ کے رسول کو گالی دے رہا ہے، تو ہم لوگ اس کے پاس تھوڑی جائیں گے قتل کریں گے، جیسے کچھ لوگ جوش میں آتے ہیں بم میں اڑا دیتے ہیں۔ تو اب جو وہ لوگ اسلام کی توہین کرتے ہیں ان کی بات باقی کافروں کے دل میں بات تو بیٹھ جائے گی کہ یہ لوگ صحیح بات یہ جو کہہ رہا ہے اسلام کے خلاف، یہ تو ثابت کر رہے ہیں۔ نہیں، حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ اس آج حکومت کے طور پہ ایک حکومت دوسرے حکومت سے مخاطب کرے، یا علماء اگر وہاں جمعیت ہے، سوسائٹی ہے، تو وہ لوگ تعامل کرے، یعنی کسی قانونی طریقے سے ڈائریکٹ اس آدمی سے ہم لوگ نہیں مل سکتے ہیں، اگر کوئی مل سکتا سمجھا سکتا تو ٹھیک ہے، ورنہ انسان انڈائریکٹ حکومت کے ساتھ وہ کرے۔ اگر انسان نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ اب بددعا دے سکتے کہ اللہ سبحانہ اس کو برباد کرے، اللہ سبحانہ اس کو ختم کرے، لیکن اس میں اہم بات یہی ہے کیونکہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، اس کا تعلق دونوں حالت کی تعلق ہے۔ من رأى منکم منکرا، اگر تم میں سے کوئی منکر بری بات دیکھے تو کیا کرے؟ تو ہاتھ سے بدلے۔ تو ہاتھ سے آپ بدل سکتے ہو، بدلو۔ آپ باپ ہو، آپ کے بیٹا اسلام کے خلاف بات کرتا ہے تو آپ کے ہاتھ ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں کہو گے کہ ہم پولیس سے، آپ اس کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہو، اس کو آپ محروم کر سکتے ہو، اس کو مار سکتے ہو، اس کو سزا دے سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کے ماتحت نہیں ہے، اجنبی ہے، اور اس کو سزا دینے سے نقصان ہوگا، تو اللہ کے رسول دوسری حالت ذکر کرتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے سمجھاؤ۔ کافر آپ کے ڈرائیور یا کمپنی میں کوئی مذاق اڑاتا تو آپ سمجھایا کرو، اس کو نہیں ہوتا تو شکایت کرو، اور اگر کوئی نہیں کر سکتا تو دل سے۔ تو کافر دوسرے ملک میں ہے، مذاق اڑاتا تو آپ دل سے انکار کرو کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ اتنا نہیں بلکہ علماء کہتے ہیں کہ انسان لوگوں کی نگاہ میں انسان رد فعل اس کا اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں، ہم لوگ اگر ایک کیمپ میں 50 آدمی ہوتے ہیں، 50 ہے، آدھا مسلمان آدھا کافر ہے، اس میں سے سارے کافر خاموش ہے، لیکن ایک کافر زیادہ مسلمانوں کو گالی دیتا ہے، تو اگر آپ اٹھ کر اس کافر کو مارو گے یا اس کے ساتھ برا بھلا کہو گے تو کیا ہوگا؟ سارے کافر لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو ایک ہی دشمن تھا، اب 50 لوگ ہو گئے۔ لیکن اگر آپ حکمت کے ساتھ بات کرو گے، اس سے بات کرو گے، پھر اسلام کے اگر مثال کے طور پر وہ شادیوں پر اعتراض کرتا ہے، یا اسلام میں جیسا کہ طلاق پر مذاق اڑاتا ہے، یا اس نماز پر مذاق اڑاتا ہے، تو اگر آپ جاہل ہو تو بری حرکت کرو گے، جا کے اس کا ہڈی توڑ کے آ جاؤ گے، پھر فائدہ کیا ہے؟ لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے، حکمت ہے، تو آپ ان باقی ہندوؤں کو آپ پکڑ لو گے کہ بھئی دیکھو اسلام کے بارے میں یہ کہتا ہے، نماز کے بارے میں یہ کہتا ہے، یہ نہیں سمجھ پاتا، نماز اس طرح ہے، نماز ہر ایک کے اوپر واجب ہے، لیکن معذور انسان اس طرح پڑھے، کمزور انسان اس طرح پڑھے، سفر میں اس طرح پڑھے، تو ہو سکتا ہے یہ چیز بتانے سے باقی لوگ اسلام لے آئے، تو نقصان پہنچانے والا ایک ہے اور باقی لوگ آپ کے ساتھ بن جائیں گے۔ اور یہی ہوا کہیں کہیں حکمت کے ساتھ۔ آج کل دعوت کے کام بہت ہی آسان ہے، انسان علم حاصل کرے اور دوسروں کو سمجھائے۔ مسلمانوں کے حال الٹا ہے کہ کافر وہاں کچھ امریکہ میں وہاں فلم نکالے اللہ کے رسول کے متعلق، اور یہاں پاکستان انڈیا میں آپس میں مسلمان لڑنے لگے۔
یہ نماز جمعے کے پڑھنے کے بعد پوری دکانیں بند کر دی، جو دکان کھلی ہے تو اس کی خیریت نہیں ہے، پورے دوسرے تیسرے دن تک ہڑتال چلے گا، تو فائدہ کا نقصان کس کا ہوا؟ میرا نقصان ہوا اور باقی مسلمان جو غریب لوگ ان کا نقصان ہوا، کاروبار بند ہوا، پولیس آئے تو پولیس سے لڑے، دکانیں توڑے، گاڑیاں جلائے، تو کس کو نقصان ہوا؟ مسلمان کو ہوا۔ یہ حکمت نہیں ہے، بلکہ جو کافر اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسلمان بیوقوف ہے تو اور آپ کہے گا، لیکن اگر سارے علماء کھڑے ہو جائیں اور دین آپ سنیں کہ اللہ کے رسول کو توہین کیا جائے تو آپ کی محبت ضرور جگے گی۔ تو محبت جگنے کے مطلب نہیں کہ جوش میں آؤ، جوش میں آ کے تم علم حاصل کرو۔ ہم لوگ کتنا اللہ کے رسول کے آج کل کچھ چند سالوں میں 10 سال میں کتنا اللہ کے رسول کو توہین کی گئی ہے۔ ہر ایک انسان یہ سوچے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین کی گئی ہے تو کیا میری محبت بڑھی کہ نہیں؟ محبت بڑھی، لیکن کس طرح؟ صحیح طریقے سے نہیں، صرف جوش بڑھا۔ لیکن ہم لوگ کیا برائی کو چھوڑا؟ کیا اللہ کے رسول کی سنت سے زیادہ قریب ہوئے؟ یہی اصل ہونا چاہیے۔ انسان لوگ گالی دیتے ہیں تو انسان اور قریب ہو جائے، اور یہی یورپ میں ہو رہا ہے۔ یعنی لوگ یہ رپورٹ جو آیا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی توہین کی گئی یورپ میں اور مسلمان ناراض ہوئے اور جو حکمت کے ساتھ لوگ دعوت کے کام شروع کر دی، جو لوگ اللہ کے رسول کا نام کبھی نہیں سنی، وہ لوگ جب سنے کہ یہ لوگ گالی دیتے اور مسلمان ناراض ہیں تو وہ لوگ اور مسلمانوں سے قریب ہو کے پڑھنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول کی حقیقت کیا ہے۔ تو جب پڑھتے پڑھتے اس کے بعد حقیقت تک پہنچ جاتے اور اسلام لے آتے ہیں۔ یعنی ثابت ہوا کہ یہ فتنہ فساد جو لوگ ڈالتے ہیں یہ مسلمان کے حق میں، لیکن کب ہوگا؟ جب ہم حکمت سے کام لیں گے۔ تو اس لیے رد فعل اچھا ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ علمی طور پر ہمارے محبت بڑھنی چاہیے، سنت کے قریب میں مجھے آنا چاہیے، مجھے احساس ہونا چاہیے کہ یہ لوگ گالی کیوں دیتے ہیں۔ یعنی مسلمان یہ آج کل جو کافر لوگ اسلام کی توہین کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم لوگ کی کمزوری ہے۔ اگر ہم لوگ سنت سے قریب ہو جائے اور غلط کام نہ کرے تو ان لوگوں کو موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے انسان حکمت کے ساتھ کام کرے۔ آخری مسئلہ ہے کہ یہ اسباب کیا ہے، یعنی جو لوگ اسلام پر یا اللہ کے رسول پر یا دین کے احکامات پر جو مذاق اڑاتے ہیں اس کے کیا اسباب ہے؟ 3 اہم سبب ہے۔ پہلا سبب جہالت ہے۔ جہالت ہر برائی کے اہم سبب ہے۔ انسان جو شریعت سے واقف ہے وہ اعتراض کرے گا نہیں اعتراض کرے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، زکوٰۃ، جیسا کہ ہم لوگ اسلام میں روزہ رکھنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے۔ ایک بندہ تھک گیا، بیمار ہو گئے، الٹی کر رہا ہے، اب وہ ایک مفتی بتا رہا ہے کہ نہیں آپ کو ہر حال میں روزہ نہیں توڑنا ہے، تو اس کے عقیدہ کیا ہوگا؟ سوچے کہ اسلام کتنا سخت ہے، اسلام کتنا غلط ہے، اسلام کتنا پتہ نہیں کیا، اور کہہ دیتا ہے، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ عالم دین سے پوچھ لے یا اس کے پاس علم ہوتا تو وہ جانتا ہے کہ الٹی یا زیادہ بیماری سے ہم روزہ توڑ سکتے ہیں، تو محبت ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو ایک آدمی جیسا کہ اس کو پتھر اس کے سر پہ لگ گئی، جہاد میں جا رہے تھے، سر پہ پتھر لگ گئی اور اس کا سر پھٹ گیا، زخمی کافی ہو گئے۔ صبح کے وقت رات میں سویا اور صبح جب اٹھا تو اس کا سر جو پھٹا تھا اس کی جنابت ہو گئی، احتلام ہو گئے، اس کو نہانا پڑا۔ تو وہ شرما کے اللہ کے رسول سے یہ پوچھے، جو اس کے آس پاس دوست سے ان لوگ سے پوچھے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو لوگ نے کہا آپ کو ہر حال میں غسل کرنا ہے۔ کہ یار دیکھ رہے ہو میرا سر پھٹا ہوا، کہتے نہیں آپ کو غسل ہی کرنا ہے، اور وہ بندہ غسل کر کے اسی میں اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا تو ناراض ہوئے کہ لوگ اس کو قتل کر دی ہے۔ اگر کوئی اور مثال کے طور پر اس کے رشتہ دار کوئی کافر ہوتا تو کیا کہتا ہے؟ کہتے اسلام دیکھو کتنا ظالم ہے کہ وہ بندہ کتنا اس کا سر پھٹا ہوا ہے، اس کو غسل اس سے کروائے اور اس کی موت ہو گئی۔ لیکن اگر اس کے پاس علم ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ کیا ہے، وہ پٹی مان لیتا۔ اللہ کے رسول کہتے قتلہم اللہ، کہ اس کو قتل کر دیا، اللہ ان لوگ کو برباد کرے۔ کہ تو وہ کیا کرے، وہ پٹی لگا لے اور سر پہ پانی نہ لگائے، باقی بدن پہ لگائے کیونکہ معذور ہے۔ تو اسی لیے علم ضروری ہے۔ جہالت کی وجہ سے کافر لوگ بھی اسلام سے جب جاہل ہوتے تو گالی دیتے، مسلمان جب جاہل دیتا تو وہ بھی مذاق اڑاتا ہے۔ لیکن جب ہم جانتے کہ اسلام اتنا آسان ہے تو پھر محبت زیادہ بڑھ جائے گی، دل اور لگ جائے گا اس سے۔ دوسرا سبب یہ بیوقوفی کے یعنی جو گالی دینا اور مذاق اڑانے کے جو سبب ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کبھی کبھی کچھ اچھا انسان رہتا ہے، لیکن یعنی وہ انسان کے پاس کچھ علم ہے لیکن اس کے ایمان کمزور ہے، اس کے ایمان مضبوط نہیں ہے۔ تو جب ایمان مضبوط نہیں ہے، اللہ سے خوف نہیں ہے، اللہ کا تقوی نہیں ہے، تو مذاق اڑائے گا کہ نہیں؟ اڑا سکتا ہے۔ یعنی آپ کبھی نہیں دے سکتے ہو کہ کوئی بندہ 5 وقت کی نماز کے خضوع کے ساتھ دل لگا کے رو رو کے نماز پڑھتا ہے،
عالم ہے وہ کبھی مذاق اڑائے گا؟ کبھی نہیں. بلکہ الٹا آپ دیکھو گے کہ اگر وہ سنتا کہ کوئی گالی دیا تو رونے لگتا ہے کہ کس طرح ہم لوگ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یا اللہ کے رسول کس طرح لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کھلتا ہے. لیکن جب ایمان کمزور ہے تو لوگ مذاق برداشت. اور ہم نے خود دیکھا کہ مسلمان ہندو ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو مذاق اڑا رہا ہے دین پہ اور اللہ پر، اور یہ لوگ ہنس رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا تو کم سے کم کیا کرتے؟ ہٹ جاتے، اس جگہ پہ نہ بیٹھتا. اللہ فرماتے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. اگر تم لوگ یعنی پہلے کئی بار بتا چکے ہیں اس کتاب میں کہ اگر کسی مجلس میں اللہ کو اللہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے یا گالی دی جا رہی تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، اور اگر بیٹھو گے انکم اذا مثلهم تم لوگ بھی ان لوگ کی طرح بن جاؤ گے. تو اس لیے انسان اگر راضی ہے تو پھر وہ کافر بھی ہو جاتا ہے. تیسرے سبب یہ ہے کبھی کبھار کافر لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہم لوگ کی غلطی سے، اور یہ کئی بار بتایا گیا کہ کبھی کبھار مسلمانوں کے بیوقوفی سے اسلام پر تہمت آتی ہے، اور یہی ہوتا ہے. ایک بندہ مثال کے طور پر جا کے کسی میٹرو میں جیسا کہ یورپ میں جا کے بم پھاڑا جہاد کے نام سے. اب کافر لوگ کیا اسلام کی تعریف کریں گے؟ ماشاءاللہ اسلام تو بہت ہی زبردست اسلام ہے. نہیں، الٹا گالی دیں گے اور اللہ کے رسول کو دیں گے اور کہیں گے قرآن میں جہاد کے الفاظ اس کو ختم کرو. یہ تو وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ وجہ بنے. اس لیے اللہ فرماتے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ایک قاعدہ اللہ نے رکھا قرآن میں کہ تم لوگ یعنی اگر سامنے کافر ہیں، ان کے معبودات سامنے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ان کے معبودات کو یا ان لوگوں کو گالی مت دو. کیوں؟ مطلب نہیں کہ میں راضی ہوں، فَيَسُبُّ اللَّهَ، کیونکہ اگر گالی دو گے تو اس کا نتیجہ یہ کہ وہ لوگ بھی اللہ کو گالی دیں گے. تو انسان اللہ کو گالی دینے نہ دے نہ سبب بنے. ہم جانتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہندو ہے تو اس کے سامنے ایک جیسے کہ بت ہے، وہ جانتے کہ آدمی اگر میں کہہ دوں کہ تمہارا جو معبود ہے یہ تو بیکار ہے، یہ باطل ہے، یہ بیوقوف ہے، اس کو جلا دو، تو کیا کہے گا؟ کیا کہیں گے؟ ہاں بھائی صاحب آپ کی بات بالکل صحیح نہیں. کیا کریں گے؟ فوراً کہیں گے تمہارا رب، تمہارا اللہ کہاں ہے؟ تمہارا بھگوان کہاں ہے؟ کم سے کم میرے سامنے تو ہے، کچھ کرتا ہے تو آ کے چھپا ہوا. اس طرح مذاق اڑاتے تو سبب کون بنا؟ ہم بنے. اس لیے انسان ایسے حرکت نہ کرے جس کے وجہ سے لوگ اسلام کو یا اللہ کے رسول کو یا دین کو تو کوئی توہین کرے، بلکہ انسان حکمت کے ساتھ دعوت کرے، حکمت کے ساتھ کام کرے. ایک مثال میں دیتا ہوں کہ انڈیا میں کوئی کسی نے مزار دیکھا تو آ کے فوراً اس کو توڑنے لگا. ایک واقعہ کوئی ذکر کرتا ہے بہت جگہ پہ توڑنے لگا. اب توڑنے کے بعد کیا ہوگا؟ اب وہ جوش میں آیا کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، لوگ پکڑیں گے، اس کو جیل میں پھینکیں گے اور وہ گنبد یہ جو قبر ہے اس کو پکا کریں گے. اور جن لوگوں کا عقیدہ کمزور تھا ان کا عقیدہ اور مضبوط ہو گئے کہ یہ دیکھو یہ کیا کرنا چاہتا تھا اور پکڑا گیا اور کچھ نہیں کر پائے. تو اس طرح انسان نہ سوا حکمت کے ساتھ بتائے گئے ہمیشہ حکمت اور علم کے ساتھ انسان کرے. اس کے علاج کیا ہے؟ علاج بہت ہی آسان ہے کہ انسان علم حاصل کرے صحیح طریقے سے اسلام کے اور اللہ کے رسول اور اسلام کی کیا ہے پابندی، اس کے احکامات پر پابندی کرے. اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، تربیت اہم ضروری ہے. اگر بیٹا آپ کے چھوٹا ہے بچپن سے آپ سکھاؤ گے کہ جب اللہ کے رسول کے نام آئے تو تم صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اللہ کے حق میں کبھی تم بری بات مت کہو، اللہ کے نام قرآن کے آیت باتھ روم میں مت پڑھو، قرآن آپ کے سامنے تو احترام کرو، اس کے سامنے آپ کو یہ نہیں کرنا، مسجد جاؤ تو احترام کرو. تو یہ بچے کی جب تربیت اس طرح ہوگی تو آخری تک اس کا دل میں یہ رہتا ہے. لیکن اگر بچہ بگڑ جاتا ہے پھر انسان کوشش کرتا ہے تو نہیں کر پائے گا. تربیت ضروری ہے، خود سیکھے، ہم لوگ احترام کریں اور بچوں کو بھی سکھائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ برکت رکھیں گے. یہ تقریباً اکثر مسائل ذکر کیا گیا اس مسئلے کے متعلق، یعنی استہزاء بالدین، مذاق کرنے کے احکام مسائل. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگ کو دیندار بنائے اور تمام خرافات اور محرمات سے ہم لوگ کو بچائے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.